نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 5 اور 6 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرماتے ہیں، بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر جو کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو ظاہر ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، سب چیز اللہ کو معلوم ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو، سب چیزوں کا مالک صرف وہی اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو ہر آدمی کو اس کی ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس کی ماں کے پیٹ میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت، وہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے باہر آنے کے بعد نیک بنے گا یا برا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے اسی وقت اس کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد؟ دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر، دنیا کو کمانے کے پیچھے پڑ کر، مال کی محبت میں پڑ کر دوسروں کو دھوکہ دے کر اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا آج کا انسان مال کے واسطے، مال کی محبت میں۔ لیکن انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، وہ جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی سر پٹک لے، اللہ اس کے تقدیر میں جو روزی لکھا ہے وہی اس کو ملنے والی ہے، وہی اس کو ملنے والی ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے، جو اللہ لکھا ہے وہی ملنے والی ہے۔ جب اللہ پہلے ہی اس کی روزی کو لکھ دیا ہے تو اچھے طریقے سے جانا ہی عقل مندی ہے۔ خراب طریقے سے جا کر اللہ کی ناراضگی مول لینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لہٰذا اللہ بتلاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور پھر یہ چیز یاد رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا بنایا ہے، اور اس سے کوئی جو ہے اس سے کوئی الگ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ماں کے پیٹ میں دوسرے انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ میں وہ دوسرے انسانوں کی طرح پالا پوسا، دوسرے انسانوں کو جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں پرورش کی اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کے پیٹ میں پرورش کی، اور وہ باہر آئے، باہر آنے کے بعد ان کو اللہ نبی بنایا۔ بس آج کل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک الگ انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو نعوذ باللہ معبود بنا لینا، ان کو رب کہنا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنا، نعوذ باللہ، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ اللہ دوسرے انسانوں کو جیسے ماں کے پیٹ میں پرورش کیا، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے درمیان دوسرے لوگوں کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھ کر باہر نکالا، اسی طریقے سے 3 اندھیروں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رکھ کر باہر نکالا۔ بس
ان کی پیدائش میں اور دوسروں کی پیدائش میں فرق اتنا ہے کہ اللہ دوسروں کو جو ہے ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑا عجوبہ، اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنایا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو بتلانا چاہتا ہے بندوں کے درمیان کہ میں جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہوں۔ جب اللہ ہی سب کو پیدا کیا ہے، سب کو اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے، تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ وہی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے، تو ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں ٹیکیں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھیں گے، اللہ ہی کو اپنا پالن ہار سمجھیں گے، اللہ ہی کو یہ ساری دنیا کا، ساری کائنات کا معبود سمجھیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت کو جاننا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو، اپنی قدرت کو بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے، آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔